السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، افضل الانبیاء واجمل الانبیاء، صاحب التاج والمعراج، الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة، سيد الإنس والجنات، المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، فقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، اللہ نے اس دنیا کو اور دنیا کی زندگی کو ایک امتحان گاہ بنایا ہے، اور انسان کو دنیا کی اللہ نے جتنی بھی ضروریات اور سہولیات دی ہیں یہ امتحان کے درجے میں ہیں،
اور اپنے بندے سے یہ بارہا کہہ دیا کہ میرے بندے یہ ساری چیزیں تیرے لیے امتحان ہیں. جتنے نمبر لے کے آئے گا ویسا ہی تیرا آگے اعزاز و اکرام کیا جائے گا. جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں یا اردو میں ایک ہمارے محاورہ ہے کٹھوڑی میں بوتی کے خواب. تو میرے بندے اپنا معیار ایسا نہ بنانا کہ تھوڑی میں زیادہ کے خواب دیکھنا. دنیا کی زندگی میں حالات آئیں گے، مشقتیں آئیں گی، پریشانی آئیں گی، ساری برداشت کرنی ہے. تیری ہر مشقت پر ہوا بند ہوگی، گرمی کی تیزی زیادہ ہے، دھوپ زیادہ ہے، ہوا بند ہوگی، گھٹن والا ماحول ہو گیا. جو تجھے گھٹ گھٹ کے سانس آئے گا تو اس پہ اللہ کا شکر کرے گا، اس پر بھی میں تجھے اجر عطا کروں. سردی کے موسم میں تیرے پاس سہولیات نہیں ہے سردی سے بچنے کے لیے، ٹھنڈ کی وجہ سے تو ٹھٹرے گا اور منہ سے تیرے اللہ نکل جائے گا میں اتنا پیار کروں گا، اس پر اتنا میں تیرے سے خوش ہوں گا، میں تیرے گناہوں کو معاف کرنے میں دیر نہیں کروں گا. بس میرا ایک حکم ہے اور میری اپنے بندے کے ساتھ ایک خواہش ایک پیار کا معاملہ یہ ہے کہ میرا بندہ کسی معاملے میں میری ناشکری نہ کرے، تدبیر کے فیصلوں کو چلانے کی کوشش نہ کرے، تقدیر کے فیصلے پہ راضی رہے. انسان کی تدبیر کیا ہوتی ہے، تقدیر کا فیصلہ کیا ہوتا ہے. تدبیر تھی کہ پیدا ہونے کے بعد گھٹی کس سے لے گا، کپڑے یہ پہننے گا، پہلا جوڑا یہ پہناؤں گی. پہلی مرتبہ ماں سے بیٹی کہہ رہی ہے، بھائی سے بھائی کہہ رہا نا بھتیجے کو سب سے پہلے میں گودی میں اٹھاؤں گا. اسے کیا پتا کہ گودی میں نہیں اٹھائے گا، اس کا جنازہ تجھے اٹھانا پڑے گا. یہ تقدیر کا فیصلہ ہے. اور سترسوں جمعرات کے دن ہماری پوری میں تھے، مجھے کان میں کہا تھا ایک آدمی کے لیے دعا کروا دو، دولہے کے لیے. میں نے کہا دولہے کے لیے اس کی شادی کی خوشیوں کے لیے کہ نہیں، اس کی مغفرت کی کروا. کراچی کے اندر برات گئی، 13 تاریخ کو اس کا ولیمہ تھا. میں ہری پور کے اندر تھا، ایبٹ آباد کے پاس اس کا ولیمہ تھا. پھپھی دروازے پر آئی، ڈاکو پڑ گئے، اس کے ہاتھ کی چوڑیاں تروانے لگے، شور شرابہ ہوا. جو دولہا تھا ولیمے کی تیاری میں تھا وہ باہر آیا اور ڈاکوں سے مزاحمت کرنے لگا. انہوں نے یہاں گولی ماری، وہی مر گیا. رات ولیمے کا کھانا دھرے کا دھرا رہ گیا. تدبیر پر تقدیر کے فیصلے اللہ کے. انسان کی سوچ کچھ اور ہوتی ہے، اللہ کے ہاں کچھ اور ہو رہا ہوتا. جب انسان کی مرضی کے مطابق سب کچھ ہونے لگ جائے پھر جزا سزا والے معاملے تو سارے ختم ہو. جو اس نے کیا، جو اس نے سوچا، اس کے برعکس ہوتا ہے. اس کو تقدیر کہتے ہیں. اور اس تقدیر کو سمجھنے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے. جب تک اللہ کی ذات پر کامل یقین نہیں کرے گا تو اللہ کے فیصلوں پر اس کو یقین نہیں آئے گا. آج ہمارا اللہ کی ذات پر کامل یقین نہیں تو اللہ کے فیصلے ماننے کو ہمارا دل نہیں کرتا، اس کے حکموں کی پابندی کرنے کو ہمارا دل نہیں کرتا. مرنے کے بعد جی اٹھنے کا ہمارا ایک تصور ہے اور اس تصور کو کبھی سائنس کے ذائچے میں، کبھی ڈاکٹروں کے حوالے، کبھی ریسرچ کے ذائچے میں اس تصور کو ڈالتے ہیں. یار دنیا کب بنی؟ مولوی صاحب آپ بتاؤ، سائنس تو یہ کہہ رہی ہے. اس کا مطلب ہے اللہ کی ذات کا یقین ابھی تک پورا جمع نہیں ہے. جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات بنی ختم ہوگی تو ختم ہو کے بعد ایک اور جہان سجے گا. بس اس کے بعد پھر مجھے کسی سائنس کی، کسی تحقیق کی، کسی تخلیق کی، کسی تجربے کی کوئی ضرورت نہیں. سب سے بڑا تجربہ، سب سے بڑی بات، سب سے بڑی صداقت، سب سے بڑے سچے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہی وجہ تھی جب میرے نبی معراج پر گئے اور تشریف لائے تو ابو جہل مکے کی گلیوں میں ٹٹولتا پھر رہا تھا صحابہ کے ایمان کو. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کہا ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی راتوں رات ساتوں زمین آسمان کی سیر کرنے کا دعویٰ کرے؟ صدیق سمجھ گئے نبوت کے گھرانے کا دشمن ہے. کہنے لگے ہاں نہ بعد میں دوں گا، پہلے یہ بتائیے کس نے کہا ہے. میں نے کہا وہی تیرا محمد جو تیرے یار ہے. اس نے کہا اچھا بھی رونے لگا، پھر میرے سے کیوں پوچھتا؟ جو کہہ دیا بس سچ کہہ دیا، جو ہے وہ ہو گیا.
اللہ کے فیصلے، اللہ کی ذات اور نبی کی بات پر ایسا اعتبار ہونا چاہیے۔ رشتوں کے ہونے میں بھائی نے بہن سے رشتہ مانگا، بہن نے کہا نہیں میری تو بچی ابھی پڑھ رہی ہے، اس پہ ناراض ہو گئے، لیکن تو کر کے دکھائیے مجھے کہیں بھی، ہم تیری خوشی کے اندر کوئی نہیں آگے بیٹھیں گے۔ یہ اللہ کی ذات کے فیصلوں کے ساتھ ٹکراؤ ہے انسان۔ دکان پر بیٹھا ہوا ہے، کاروبار کر رہا ہے، ساتھ والی دکان والے کو ویل نہیں ملتا، اس کے پاس مکھی اس کے پاس بھاگ کوئی نہیں آتا۔ اب اس کا ذہن الٹا، اللہ کے فیصلوں سے، اللہ کی ذات سے یقین اس کا ہٹنا شروع ہو۔ اوہو وہ میری دکان پہ کھڑا ہو کر یوں کر کے گیا تھا، بس جس دن مولوی صاحب میرا پڑوسی آیا تھا نا میری دکان پر، اس نے یوں کر کے دیکھا، میرا تو بیڑا غرق ہی ہو گیا۔ اب مولوی صاحب کو بھی الحمدللہ نوے نوٹوں کا لالچ پڑا ہوا، وہ بھی کہہ رہا بس نام بتا دے اپنا، اپنی ماں کا نام بتا دے میں دیکھوں گا۔ اب وہ دیکھ رہا ہے، اگلے دن اس نے کہنا ہے تیرے پر کس نے کروا دیا؟ بس کروایا ہے کسی نے، وہ ہے کون؟ بس نہیں اس کو بتانے کی اجازت ہے۔ تعویذ دعائی کے درجے میں لے سکتے ہیں، جیسے مریض کو ڈاکٹر گولی لکھ کے دے سکتا ہے کہ یہ کھا اللہ تجھے شفا دے گا، اللہ کا بندہ اللہ کی کلام دوائی کے درجے میں لکھ کے دے دے، یہ پڑھ لے، یہ پہن لے، اللہ اس کی برکت سے تجھے شفا عطا فرما دے گا۔ ورنہ ہر چیز کا نفع نقصان کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ۔ سوچ کچھ اور ہوتی ہے انسان کی۔ میں نے پچھلے دنوں 1-2-3 ملکوں کا سفر کیا۔ ہمارے محتم صاحب قاری عتیق صاحب بھی آئے ہوئے ہیں الحمدللہ، جہاں جمال مدنی صاحب بھی میری غیر موجودگی میں جمعہ پڑھاتے ہیں۔ ان سے ٹائم سیٹ تھا، میں انشاءاللہ جمعرات کو پہنچ جاؤں گا، اور تو انشاءاللہ میں جمعہ پڑھا کے رات یہاں پروگرام کروں گا، 16 کو پہنچوں گا، پھر 18 کو یہ کروں گا۔ اللہ نے کہا بیٹھا، سامان پہ برقع تیار گھر والی کا، میں نے موزے چڑھا لی، ہر چیز پہن لی، تیاری کے لیے بیٹھ، کمرہ لاک ہو، ٹھک ٹھک ٹھک، کیا ہوا؟ اجی وہ پی آئی اے کی جو فلائٹ آج جانی تھی نا وہ منسوخ ہو گئی، اب 15 کے بجائے 19 کو جائے گی۔ بیٹھ گئی، پیسے بھی پاس، پاسپورٹ بھی پاس، ویزا بھی لگا ہوا، ٹکٹ بھی لگا ہوا، ٹھک کوئی بھی، بیگ بھی سارے تیار، گاڑی باہر کھڑی لے جانے کا 19 کو جائے، اور 19 کو جائے نہ جائے کہیں بھی کوئی پتہ نہیں۔ ہم نے کہا متبادل، انہوں نے کہا جی آپ قطر ایئر لائن سے جائیں، نجف سے دوحہ قطر، یعنی قطر سے پھر کراچی۔ ارے بھی کیا کریں؟ کہا جی 88 ہزار روپے اور دیجیے، 1 لاکھ روپے اور دیں۔ تدبیر یہ تھی کہ ڈالر بچ گئے، گھر لے کے جائیں گے، کام آئے گا، سے انہیں جا کے دیں گے۔ تقدیر یہ تھی کہ اوروں سے ادھار لینا پڑے گا۔ بڑا جی گردے کام ہے، 1 لاکھ روپے فوراً نکالنا ہے، پردیش کے اندر بیٹھے سب کچھ خریداری کر کے بیچ باچ کے۔ وہاں سے جب کراچی پہنچے، ہماری سیٹیں پہلے پی آئی اے سے تھی، 19,500 کا ٹکٹ تھا ایک بندے کا۔ جب کراچی پہنچے تو پتہ لگا دھند کی وجہ سے فلائٹ منسوخ ہے، 11:15 بجے ایئر سے آ جائے گی، اس کا 33,500 ٹکٹ ہے۔ ہم نے کہا اس پہ ملیں گے؟ ہاں جی ملیں گے۔ ہم نے اگلی ٹکٹ کے اندر انگلی دے دی۔ جب اس کی باری آئی، ابھی بورڈنگ کھلے گی، کھلتے وہ 1 بج گیا۔ انہوں نے کہا معذرت یہ فلائٹ میں نہیں جا رہے۔ ہم نے فوراً دائیں بائیں اثر و رسوخ تعلقات بڑھا کے رات کو ٹرین سے سیٹ کرا دی، قاری صاحب کو مطمئن کر دیا، جمال مدنی صاحب ہاں پڑھانا نہیں پڑھانا، گرین لائن سے بیٹھ گئے۔ آگے سکر کے پاس دھند نہیں، چاروں طرف سے میں آگے جکڑ دیا۔ اب جب ہم نے 10 بجے خانے والے اتر کے جمعہ پڑھانا تھا، پھر میں جمال مدنی صاحب کو 7:15 بجے فون کیا، میں نہیں پہنچ سک رہا، قاری صاحب فون کریں آگے جمعہ پڑھ۔ یعنی تدبیریں کچھ اور ہوتی ہیں، تقدیر کچھ اور۔ پرسوں میں ہری پور میں تھا، جمعرات کو سوچا تھا کہ 2 بجے پیر محل پہنچوں گا، اور میں نے وہ قاری شبیر صاحب سے کہا، میں نے کہا کھانا تیار کرو آگے کھاؤں گا۔ جو کھانا میں نے وہاں رات 2 بجے کھانا تھا، وہ کھانا اگلے دن 9 بجے جا کے کھایا، دھند کی وجہ سے موٹر سے اتار دیا۔ اب کہتے مولوی لیٹ ہو گئے، ہمارے سے بھی تو پوچھو، جوڑ کام نہیں کر رہے، آنکھیں کام نہیں کر رہی، روٹی شام نہیں کھائی قسم جیسے۔ میں سوچا چل نہیں یار وعدے کیے پہنچنا، نہیں یار وعدے کیے پہنچنا، وعدے۔ ہری پور سے موٹر وے تھا، 13 گھنٹے کا 6 گھنٹے کا سفر 13 گھنٹے میں کر کے پہنچے۔ پرسوں فیصل آباد سے اتار دیا، 1.5 گھنٹے کا سفر طے کرنا تھا، 6 گھنٹے میں اب گھر پہنچے۔
آج رات سرگودے میں عتیق صاحب وہاں بیٹھے تھے، سرگودے دھندی تھی، کیا کرتے 12 بجے موٹر وے کھلا، جہاں زور کے بعد پورا مولانا عبد الکریم ندیم نے کراچی کے ناد خان سارے لیٹ، جب وہاں پہنچا تھا ہمارا جلسہ خراب، آج یہ ہاتھ جوڑتے مغرب کے بعد بیان کر دو، اچھا مغرب کے بعد بیان، ادھر بیچارے یہ پریشان، میں نے کہا کیا ہے، میں نے کہا یار وہ جنوں بیچاروں پتہ نہیں کیا حال ہو رہا ہوگا، پتہ نہیں زندہ بھی بچے کہ نہیں، سانس باقی ہے کہ نہیں باقی، ہر بندہ دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا باغ کس کے ہاتھ کے اندر، یہ ایک دم پیچھے یوں کر کے کھینچ، ایک دم 5ویں گیئر سے لا یوں پکڑ کے نیچے پھینک، یہ ذات اللہ کی ذات ہے، اللہ جو کرتے اللہ کے کسی کام میں، اللہ کی کسی کام میں منفی نہیں، اللہ کے ہر ایک کام کے اندر حکمت ہی حکمت ہے، اس کا کوئی کام اللہ کا حکمت سے خالی نہیں، بس میرے بندے تو میری مرضی پر رضا، تیری رضا پہ راضی رہا کر، اور تو ہر معاملے میں مجھے شکر کرتا ہوا نظر آئے، بس ہلاکت میں نہ ڈل جائیے، اولاد کی بھروڑتنی پر اور مال کی زیادتی پر ہلاکت میں نہ پڑ جاؤ، یہ سارے میرے قبضے میں ہیں، کسی کو دے کے آزماتا ہوں، کسی سے لے کے آزماتا ہوں۔ کراچی کے اندر ایک ہمارے ساتھی تھے، ان کے گھر بیٹھے وہ رونے لگ گئے، کہنے لگے اتنے پلاٹ اتنی مارکیٹیں کراچی میں ہیں اور میرے پاس پیسہ اتنا مجھے پتہ ہی کوئی نہیں کتنا، لیکن مول صاحب ایک دعا کر دو، رو کے کہنا حاجی عبد القدیر دعا کرو، میں کہا کیا دعا کرو، کہ اللہ گونگا بہرا اندھا ہاتھوں سے اپاہج پیروں سے معذور، اللہ مجھے ایسا ہی کوئی بیٹا دے دے جو بستر پہ پڑا رہے، پیشاب پخانے میں بے شک لت پت رہے، میں اسے دیکھ کر یہ میرا بیٹا ہے۔ مولوی صاحب میرے پاس اللہ نے ہر طواف کے لیے لبیک لبیک کہنے کی طاقت دی، لیکن بیٹا کہنے کے لیے طاقت چھین لی ہوئی ہے، اور جس کے پاس ہیں ان کو قدر کوئی نہیں، وہ دعا کر رہے ہیں کون سا ایسا دن تھا جس دن تجھے پیدا کیا، خدا کرے تیرا بیڑا غرق ہو جائے۔ اولاد کا ہو جانا بھی آزمائش، اولاد کا نہ ہونا بھی آزمائش، اللہ دیکھتے ہیں کچا بھانڈا کون سا اور پکا کون سا۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم۔ یہ خطاب کس کو؟ ایمان والوں کو، ایرے غیرے کو تو اللہ منہ لگاتا ہی نہیں تھا، ہو چلو خاص حکم دینا ہو، خاص بندوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، تمہیں ایسی تجارت نہ بتلا دی جائے، ایسا کاروبار نہ بتلا دیا جائے، ایسا انوکھا وظیفہ، ایسا انوکھا خزانہ تمہارے ہاتھ میں نہ دے دیا جائے جو تمہیں دنیا آخرت کے عذابوں سے، دنیا آخرت کی آزمائشوں سے تمہیں بچا لے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، اور لوگوں سب سے پہلے اللہ کی ذات پر ایمان لے کے آنا، رات کے اندھیرے میں، دل کے اجالے میں، خوشی میں، غمی میں، فراخ رزق میں، تنگ دستی میں، تمہارا دھیان خدا کی مخلوق پر نہ جائے، اللہ کی ذات کی طرف جائے۔ کبھی اولاد دھوکے میں ڈالے گی، کبھی مال کی گنتی تجھے دھوکے کے اندر میرے سے دور نہ کر دے۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، سارے کے سارے فیکٹریوں میں، سارے کے سارے دکانوں میں، سارے کے سارے کارخانوں میں نظر آتے ہیں، کیا کریں، بچے ہیں کیا کریں، میں نہیں سوچوں گا تو کون سوچے گا، 4 سال ہے، اگر 4 سال میں میں نے کچھ کر لیا، میں بڈھا ہو کے اگر خدا نہ کرے مجھے کوئی ملکہ کیا بستر پہ لیٹ دوں گا، مجھے پانی کا پیالہ کوئی نہیں دے گا، کس کے لیے کر رہا ہوں؟ بچوں کے لیے کر رہا ہوں۔ کس کے لیے؟ بچوں کے لیے کر رہا ہوں، مال جمع کر رہا ہوں، نہ یار دو پڑے تھے لا لیا کر، اور نہیں یار نہیں کیا کرنا، پر اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، بات عقل مند کی کوئی نہیں، بات میرے عزیز و انجینئر کی کوئی نہیں، بات ڈاکٹر کی کوئی نہیں، مجھے تو اس سردی کے موسم میں ان ماؤں کا خیال آتا ہے جو اپنے بچے کو انڈے بیچنے کے لیے 30-30 روپے کا بھیج رہی ہیں، اللہ غنی، ٹھیک ہے
تنگی ہے، تنگ دستی ہے، پریشانی ہے، اپنے بچے کو میرے عزیزوں بازاروں میں رلا کر 30 روپے انڈا بیچ رہی ہے، کتنا کما لے گی؟ 15 کما لے گی، 20 کما لے گی، تیرا پیسے پہ یقین ہے، سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پر یقین نہیں؟ فرمایا اپنے بچوں کو سورہ واقعہ یاد کرا دو، جس گھر کے اندر سورہ واقعہ پڑھی جائے گی، مجھے اللہ کی کبریائی کی قسم اس گھر کے دروازے پہ اسرائیل تو آ سکتا ہے، کبھی رزق کی تنگی نہیں آئے گی۔ سارا جہان لگا پڑا، گھر کے اندر عورتیں سلائی مشین پہ بیٹھی ہوئی ہیں، بچہ کام کر رہا ہے، مجھے تو استاد پیمان آتا ہے جو مسجد میں آتا ہوا چند قدم پہ آتا ہوا 10 مرتبہ کھانستا ہے، اور دکان کے اوپر میرے عزیزو اللہ اکبر چھاوڑی صبح سے لے کے شام تک لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ 100 کے نوٹ کی پہچان ہے، 50 کے نوٹ کی پہچان ہے، جتنے مرضی پیسے کھلے رکھ دو تمہیں گن کے دکھائے گا، لیکن اذان سننے کے بعد کو بابا مسجد میں چل کر تب مجھے نظر ہی کوئی نہیں آتا، ہاں نظر نہیں آتا۔ کوئی لوگوں بارش آ گئی، کبھی دھند پڑ گئی، اس کا بہانہ لے کے اللہ کے گھر سے دور ہونے والوں، کبھی بارش کے پانی کے کیچڑ کو دیکھ کر گھروں کے اندر نماز پڑھنے والوں، اللہ کے گھر سے دور ہونے والوں، اس کیچڑ میں میرا عزیزو اوکھا سوکھا ہو کے چل لے، گر گیا کپڑے خراب ہوں گے، اللہ کا پانی وافر مقدار میں، پانی سے کپڑے دھل جائیں گے، چوٹ لگی جگہ جگہ طبیب ڈاکٹر بیٹھے ہیں، بڑے سے بڑا ڈاکٹر بیٹھا ہے، پروردگار عالم شفا دے گا۔ اس پانی کے کیچڑ کو، گندگی کو برداشت کر لے، اس کیچڑ میں چلنا سیکھ لے، رب کعبہ کی قسم ہے قیامت کے دن میدان محشر میں جو تیرے میرے گناہ کا کیچڑ بنے گا، اللہ اکبر، چلنا تو دور کی بات کھڑا ہونا بھی مشکل ہو جائے گا۔ یا آپ نے 2-3 گھنٹے انتظار کر لیا، مجھے بھی بڑا دشوار لگا، آپ کو بھی بڑا دشوار لگا، اگر یہ آپ نے اللہ کے لیے کیا، رب کعبہ کی قسم ہے یہ 3 گھنٹے انتظار کرنا جو میدان محشر میں 50,000 سال کا دن ہوگا، رب کعبہ کی قسم اس دن کی خدا خبر نہیں ہونے دے گا۔ لیکن مصیبت کیا ہے؟ میں کام بعد میں کرتا ہوں، نیکی بعد میں کرتا ہوں، ضائع کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ اللہ کا قرآن اس میں بھی ایمان والوں کو جو جوڑ ہے، یہاں بھی اللہ غیروں کی بات نہیں کرتا، ایمان والوں کی بات کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس۔ نہ نیکی ضائع کرو، او میرے اور بیبیو اور صاحبو، نہ نیکی ضائع کرو۔ نیکی کرنے سے پہلے ریاکاری آ گئی، نیکی کرنے سے پہلے دکھلا دیا، کرنے کے بعد جتلا دیا۔ آج سوچا قرآن خوانی کرا لوں، اماں ابا کو بخشوا لوں، قرآن خوانی کروا لوں، آج اماں ابا کی بخشش کے لیے، اور چلو میں نے کہا آج طالب علموں کی موج ہی کرا دو، آج میں نے گوشت والے چاول کھلا دیے۔ لے اس کو بتلا رہا ہے، اللہ کو نہیں پتا تھا۔ مولوی صاحب 4 آدمی بازار میں، مولوی صاحب کیسا لگ رہا ہے جوڑا؟ اللہ اکبر، یہ جوڑا آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ مولوی صاحب نے کہا ٹھیک، ہاں ماشاءاللہ۔ تو نے دیا؟ انہوں نے، میں کہاں دے سکتا ہوں، اللہ نے بس توفیق دے دی، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے جی، الحمدللہ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، انشاءاللہ عید پر میں نیا جوڑا بنا دوں۔ مولوی صاحب پہن کے دعا کری کہ نہیں کری؟ مولوی صاحب دعا کرنی تو نہیں بھولے؟ اور نہیں جی نہیں، میں تو اللہ سجدے میں رگڑ کر سبحان ربی الاعلیٰ کی جگہ تیرے باپ کو یاد کرا میں نے آج، تو اللہ کے فضل و کرم سے۔ عجیب کیفیت سی اندازہ لگا، ہماری نیکیاں، ہمارے روزے، ہماری نماز، ہماری حج، ہماری زکوٰۃ، آپ کو اتنی امید ہے قیامت کے دن یہ میری بخشش کا ذریعہ بن جائیں گے؟ گرمی کے موسم میں وہ مسجد تلاش کی جس مسجد میں اے سی ہے، سردی میں وہ تلاش کی جس کے اندر ہیٹر لگا ہوا ہے۔ وسعت ظرفی تو آپ کی میری اتنی ہے، آپ کی میری کرسی پر، آپ کی میری مصلی والی جگہ پہ کوئی آ کے بیٹھ جائے، دیکھو پھر میں آپ پیسے بیار کھاؤں گا، پھر میرا تقوی، میری تبلیغ، میری تدریس، میری تصنیف، میرا تصوف کہاں جائے گا؟ بہن کی بیٹی کا نکاح ہے، کھانا لگا
پڑا ہے. اللہ اکبر. ادھر دادا بیٹھا ادھر نانا بیٹھا ہوا ہے. بھانجا آیا بھتیجا آیا, اس نے آ کے دادے کے آگے ڈش رکھ دی, چمچہ دے دیا, نانا اٹھ کے چلا گیا. ہاں بھائی ہم غریب ہیں, اتنے بھی غریب کوئی نہیں, امیروں کی طرح تمہاری نظر جاتی ہے. لو اس پر ڈھابا شروع ہو گئے. فلانے کی دھی کی شادی ہے, ہاں ہاں ہاں, اور تیرے پاس کارڈ آیا, ہاں جی میرے پاس, تمہارے پاس نہیں آیا, اور میرے پاس کتنے دن ہو گئے, اچھا اچھا کون دے کے گیا تھا, چھوٹا آیا تھا بڑا آیا تھا, اچھا فون بھی تجھے کرا تھا, ٹھیک لے ٹھیک گھر چلا گیا. خبردار اس کے گھر سے کارڈ آیا, پھاڑ کے کچرے کے ڈھیر پہ ڈال دینا. ہم اتنے ہی کم اب کمینے نہیں نکلے, رئیسوں کے جن کے پاس پیسوں نے پہلے دے دیا, غریبوں کے بعد. خبردار اسے فون کر کے کہہ دے آج کے بعد تمہارا ہمارا مرنا جینا ختم. اور کون ہے, غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے. مجھے معراج پہ بولنا آتا ہے, مجھے شب برات پہ بولنا آتا ہے, مجھے نبی کی ولادت پر بولنا آتا ہے, مجھے سیدہ حلیمہ کی لوریاں سنانا بھی آتا ہے, مجھے نبی کو معراج پر مسجد اقصی میں قرآن کی آیتوں میں لے جانا آتا ہے. لیکن ایمانداری سے بتاؤ, یہ واقعہ سن کے داڑیاں سفید ہو گئی. کیا میرا نبی معراج پہ جانے کے لیے آیا؟ رب کعبہ کی قسم ہے, معراج پہ گئے, معراج سے آئے, یہ نبی کا مقام ہے. لیکن پروگرام میرے نبی کا کیا ہے کہ جو دنیا کے اندر آیا کلمہ پڑھ کے وہ تو جنت کے اندر جانے والا بن جائے. والضحیٰ کا چہرہ مقام ہے, واللیل کی زلفیں مقام ہے, ما زاغ البصر کے نین مقام ہے. پروگرام مصطفیٰ کیا ہے کہ ہر یتیم کی آنکھ سے آنسو خشک ہو جائے, ہر بیوہ کے سر کے اوپر چادر آ جائے. علم نشرح لک صدرک مقام ہے, ورفعنا لک ذکرک مقام ہے, لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد مقام ہے. لیکن پروگرام کیا ہے, اولاد ماں باپ کی فرما بردار بن جائے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. یہ مقام مصطفیٰ بتلا دیا گیا, لیکن پروگرام کیا بتلا دیا گیا؟ اللہ اکبر. جب تک روتے کو ہنستا نہیں دیکھوں گا, میں محمد کی آنکھوں سے آنسو خشک نہیں ہوگا. ایک نیکی پر 10 نیکیوں کے وعدے کرنے والے, ایک نیکی پہ 700 کے وعدے کرنے والے, ایک نیکی پر 49 کروڑ کے وعدے کرنے والے. میرے پیارے نبی نے فرمایا وہ آدمی مومن کوئی نہیں. علماء بیٹھے, ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ فرمایا وہ مومن نہیں ہو سکتا, وہ مومن نہیں ہو سکتا, وہ مومن نہیں ہو سکتا جو خود پیٹ بھر کے سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہ جائے. یہ پروگرام ہے میرے نبی کا. یہی وجہ تھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت والے نبی کو بنا سوار کر تیار کر کے کہاں بھیج رہی عید کی نماز کے لیے. اچانک تھوڑی دیر بعد دروازہ بجا. سیدہ عائشہ نے دروازہ کھولا, دیکھا کیا ایک بچے کو لاوارث کو گود میں اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں. اما عائشہ کہنے کملی والے کون ہیں؟ نہ دیال کا نہ ننیال کا. آپ نے فرمایا نہ دیال کا نہ سسرال کا نہ ننیال کا. کملی والے پھر تعارف کرا. اللہ اکبر. کیا تعارف کرایا؟ عربی ہے, عجمی ہے. کیا تعارف کرایا؟ غفار قبیلے سے ہے. کیا تعارف کرایا؟ اللہ اکبر. اپنوں کا پرایوں کا. کیا تعارف کرایا؟ یتیم کو دیکھ کے تعارف فرمایا عائشہ تیرے لیے میں جنت کا ٹکٹ لے کے آیا. اما عائشہ کہتی رضی اللہ کملی والے میرے جنت میں جانے میں شک ہے جو ٹکٹ لے کے آئے؟ کیا میں جنتی کوئی نہیں؟ کیا میری عزت کی تصدیق ہے؟ کیا میری صداقت کی, میری حیات کی تصدیق اللہ نے؟ میں جنتی کوئی نہیں. عائشہ تیرے لیے جنت کا ٹکٹ لے کے آئے. یتیم لاواری سے مدینے کے بچوں میں بیٹھا کھیل رہا تھا, رو رہا تھا. کوئی سے درم و دینار دکھا کر, کوئی کپڑوں کی چمک دکھا کر, کوئی کپڑوں کی خوشبو دکھا کر, کوئی جوتے کی چمک دکھا کر اسے تانے دے رہے تھے. کاش تیرے ماں باپ ہوتے تیرے ساتھ کرتے. یہ بچہ بیٹھا رو رہا تھا. میں نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا. میں نے کہا کون ہے؟ اصل نسب کون ہے؟ ماں باپ کون ہے؟ پتا عائشہ اس نے مجھے موٹے موٹے آنسوں سے رلا دیا. کملی والے اس نے کیا کہا؟
کہ اللہ اکبر حضور فرمانے لگے اس نے مجھے کہا انا یتیم المدینہ، اماں کوئی نہیں جو کپڑے پہنائے، ابا کوئی نہیں جو انگلی پکڑ کے لائے، میں یتیم ہوں، میرا وارث کوئی نہیں۔ اس کا وارث بنانے کے لیے میں نے ابو بکر عمر کو نہ بلایا، عثمان و علی کو نہ بلایا، عائشہ ویسے گودی میں اٹھا کے لے آیا، اور یہ سب بنا سوار سارے مدینے کے بچوں سے منفرد نظر آئے۔ اماں کہنے لگی کملی والے کیا کرو؟ اے عائشہ تیرے پاس کوئی کپڑا پڑا تو دے دے، ورنہ فاطمہ کے دروازے کی کنڈی بجوا دے، کسی کو بھیج دے اور جا کے کہہ دے کملی والا حسن و حسین کا جوڑا مانگ رہے، اگر وہاں سے نہیں ملتا تو پھر میرے کندھے سے میری نبوت والی چادر اتار لے، اس کے 2 پیس کر لے، ایک کا تہمت بنا، ایک کو اس کے کندھے پر اڑا، پھر میرے ساتھ میرا اسے سرما بھی لگا دے، میرا اس کا تیل بھی لگا دے، میری کنگھی بھی اس کے بالوں میں کر دے، بنا سوار دے۔ رب کعبہ کی قسم جب سارے جتن پورے کر دیے، رحمت والے نبی نے انگلی پکڑی، آپ نے فرمایا چل، اللہ کے پاک نبی انگلی پکڑ کر آگے کر رہے ہیں، وہ اپنے قدموں کو پیچھے گھسا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ رحمت والے نبی کے کندھے کی طرف اشارہ کیا کہ محمد سارے جتن پورے کر دیے، ساری تمنائیں پوری کر دی، کاش ابا زندہ ہوتا، اس کی انگلی پکڑ کے نہیں بلکہ کندھے پر بیٹھ کے جاتا۔ سیدہ عائشہ کہتی میری آنکھوں نے دیکھا رحمت والے نبی وہیں بیٹھ گئے اور بچے کا ہاتھ پکڑ کے اپنے کندھے پر اٹھا لیا۔ اللہ اکبر، مدینے کی گلی میں سے نکلے۔ سیدہ عائشہ کہتی پتہ کیا کہتی، ایک پاؤں حضور کے سینے پر ایک کمر پر، اور اللہ اکبر نبوت کے سر پر ہاتھ رکھے ہوئے مسکراتا مسکراتا جا رہا ہے۔ رب کعبہ کی قسم انہی بچوں کے پاس سے جب گزرا جو بچے پیسے درم و دینار کا تانا دے رہے تھے، رحمت والے نبی کے کان میں کہنے لگا ذرا رکیے نا، انہوں نے مجھے بڑا رلایا، انہوں نے مجھے بڑے دل دکھائے، انہوں نے مجھے ہچکیوں کے ساتھ رلایا، یہ اپنے ابا پہ ناز کرتے تھے، آج میں نے اپنا ابا دکھاؤں گا۔ مدینے والوں سے کہنے لگے، مدینے کے نوجوانوں سے کہنے لگے، اور مدینے کے نوجوانوں تمہیں درم و دینار پہ ناز ہے، مجھے آمنہ کے لال پہ ناز ہے۔ بڑی بڑی قومیت والے تم نے لوگ دیکھے، آج محمد جیسا ابا دکھاؤ۔ عام دن روزانہ روزمرہ تو دور کی بات ہے، ہمیں تو عید قربان کے دل کے اندر یقین جانو فقیروں یتیموں کو ہم نے رئیسوں کے دروازے سے دھکے ملتے دیکھا ہے۔ حاجی جا چل تیرے نہیں گوشت کیتا، لے ساری گاہ چک کے لے جا، لے جا تیرے واسطے ذبح کری بھائی، لے جا لے جا لے جا، اور 4 فقیر باڑ تھے اور یہ ٹھا کے دے دے، اسے کہا تیلی کھائے گی، یہ لے جا تیلی اوجڑی صاف کر لے۔ اللہ کہتا ہے بندے اتنا تو ظالم نہ بن، یہ اوجڑی مجھے دے رہا ہے، تلی مجھے دے رہا ہے، اللہ تجھے کیسے؟ تو باغڑی فقیر کھڑا ہے کہ تجھے پتہ نہیں ہے، کہہ رہا اللہ کے نام پر دے دے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سکوں کو مانج رہی ہے، دابڑے میں تسلے میں ڈال کر پانی ڈال کر اپنے سکوں کو دھو رہی ہے۔ ام المؤمنین کے ہاتھوں پر رحمت دو عالم کی نگاہ پڑی، آپ نے عائشہ کیا کر رہی ہے؟ کہنے لگی سکے دھو رہی ہوں۔ اللہ، اے عائشہ کپڑے دھوتے تو دیکھا، برتن دھوتے تو دیکھا، سکے دھو رہی ہے۔ کل رات آپ منبر پر فرما رہے تھے، میں بھی کان دھر کے کھڑی تھی، آپ نے فرمایا نہیں تھا میرے صحابہ اللہ کے راستے میں صاف ستھرا دیا کرو، کیونکہ جب فقیر کو دیتے ہو اللہ کے نام پر، فقیر کے ہاتھ میں بعد میں جاتا ہے، پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ کملی والے میں نے اپنے سکوں کو دھونا شروع کر دیا تاکہ میرا مال اللہ کے راستے میں اس کے ہاتھ میں جائے تو دھلا ہوا صاف ستھرا ہو کے جائے۔ یہاں تو الحمدللہ جمعے کی پھیری میں نوٹ ہی وہ ڈال لیں گے جس کے نمبر ہی کوئی نہیں ہوں گے۔ ماشاءاللہ دعا کرنا جی، دعا کرنا جی، دعا کرنا۔ 150 روپے کی گھڑی، ہماری تو عقل پر پردے پڑ گئے نا، 150 روپے کی گھڑی 500 روپے کی کتابت کرا رکھی ہے، الحاج اصال ثواب امی ابو فلانے مرحوم مرحوم، اور نیچے اپنا فون نمبر بھی دے رکھا ہے تاکہ فرشتہ فون نمبر کر کے پوچھے کتنا ثواب دو تجھے۔ کوئی ہے کوئی نیکی چھپانے کی جگہ کہ جہاں اپنی نیکی کو چھپو؟ ظاہر ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک، کرنے سے پہلے منہ پر مارنا، کرنے سے پہلے منہ پر مارنا۔
قرآن کے طالب علموں کو بلا لے، اوے چنگی طرح کھاؤ اور تھلو چوک کے کھا، ایسی کدے کھادی روٹی، انہوں نے کی تمیز، انہوں نے کی پتا گوشت دا، ایسے بس سیدھے دال کھا کھا کے میں کھا کے اور کھادی پھاڑ پھاڑ کر کے فرشتے منہ پر تھپڑ مار کے چلے گئے. چل 10 کلو چاولوں کا خدا بھوکا ہے؟ یہ مرغی، یہ برائلر، اس کا اللہ بھوکا ہے جو اپنے بچوں کو تو قرآن کے طالب علموں کو تجھے تانے دے دے کے کھلا رہا ہے؟ کالذی ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان علیہ تراب. فرمایا جو دکھالا ہوئے کو جتلا جتلا کے نیکی کرے اس کی مثال یہ کہ راستے میں ایک پڑا ہوا پتھر ہے، ادھر سے ہوائی مٹی اڑا کے لائی، ادھر سے ہوائی مٹی اڑا کے لائی، پھر آہستہ آہستہ مٹی کا ڈھیر اس پتھر پہ جم گیا، پتھر چھپ گیا، مٹی نے چاروں طرف سے چھپا لیا. فرمایا آسمان سے موسلادھار بارش ہوئی، اس مٹی کو پانی بہا کے لے گیا، میرا پتھر کا پتھر رہ گیا. فرمایا نیکی کر کے جتلانے والا نیکی کر کے اپنا نام اعمال بھر دیتا ہے، جتلاتا اللہ سارا نام اعمال خالی کر دیتا ہے. تیرے دروازے پر کوئی آ گئی، آج میرے عزیزو اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے. میں نے جب سرگودے سے تقریباً 12:30 بجے کے قریب سفر شروع کیا، میرے ساتھی پاس بیٹھے تھے، میں نے انہیں محسوس ہی نہ کیا میں کتنا رویا. دائیں بائیں سے میں نے اپنے آنسو صاف کیے. ایک قاری صاحب ہے، بیچاروں کے حالات پتلے ہیں، شوگر سے آنکھیں ان کی ضائع ہو گئی، ٹانگ ان کی ضائع ہو رہی ہے، اندر کا جگر شوگر سے متاثر ہو رہا ہے. وہ کبھی فون کرتے ہیں، جتنی اللہ مجھے توفیق دیتا ہے، کیا احسان جتلانا، جو اللہ توفیق دیتا ہے میں کر دیتا ہوں. لینے کے 1-2 مہینے سے نہیں کیا، آج فون کیا، میں نے کہا قاری صاحب 2-3 دن صبر کرو. کہنے لگا مولوی صاحب آج پیسے نہیں مانگ رہا، اللہ اکبر، عزت کے ساتھ موت مانگ رہا ہوں. میں کہا نہیں قاری صاحب وہ اس طرح نہیں کریدا، کیوں مانگ رہے؟ پتا اس نے کیا دکھڑا سنا ہے. کہنے لگا مولوی صاحب آپ لوگوں نے خیال کرنا چھوڑ دیا، میری دوائی اتنے کی آتی ہے، میرے بچے بھوکے مر رہے تھے. 4-5 دن پہلے میری عورت کسی کے گھر کام کرنے گئی، عزت پر ہاتھ ڈلوا کے آ گئی. اللہ اکبر. کہ مولوی صاحب وہ تو برتن مان کے 2 روٹیاں لینے گئی تھی، اسے کیا پتا انسانوں کی صورت میں گھر میں شیطان رہتے ہیں. دھاڑے مار دی، ننگے پیر آئی، میرے سے لپٹ کے لپٹ گئی اور کہنے لگی خدا سے روٹی نہ مانگ، اللہ سے عزت کی موت مانگ لے. ہمیں کیا پتا اس مالک کا شکر ادا کریں جو دن رات 85 روٹیاں دیتا ہے. آج بندوں کے بس پڑنا پڑا، یقین جانو 2 روٹیوں کے لیے میرے کپڑے اترنے لگے تھے. یہ آج کی کارگزاری ہے، ایسی کئی کارگزاریاں آتی ہیں میرے پاس. کبھی تو میں معاشرت میں بولتا ہوں خدا کے واسطے روزہ نماز حج زکات اپنی جگہ، اپنی ذات کے لیے نماز پڑھو گے اجر ملے گا جنت میں اس نماز والے دروازے سے، روزے والے دروازے سے، ذکر والے دروازے. اللہ کی مخلوق کے لیے اللہ کہیں گے قیامت کے دن سب اپنے لیے کیا میرے لیے بھی کچھ کر کے لایا؟ یا اللہ تیرے لیے کیا کروں؟ فرمایا الخلق عیال اللہ، یہ جتنے امیر ہیں، جتنے غریب ہیں، جتنے بوڑھے سارے جوان، یہ سارا میرا کنبہ ہے. اولاد میری کوئی نہیں لیکن میرا کنبہ ہے. او میرا بندہ تیری کنبے، تیری برادری تیرے گھر پر انگلی اٹھائے. آج پیٹرول ڈلوا رہے تھے، وہ بندہ زور سے کہ میں نے گال نہ کٹی ماری میں نکال دوں. میں کہا کوئی گال نہیں کٹوا لے. اللہ اکبر. میرے عزیزو آج ماں کی گالی کوئی برداشت نہیں کرتا. اللہ فرماتے تیرے کنبے پہ انگلی اٹھائے تیرے سے برداشت نہیں، میری مخلوق کے کنبے پہ کوئی انگلی اٹھائے میں اللہ سے برداشت کوئی نہیں ہوتا. انہیں کچھ نہ کہنا میرے بندوں کو، انہیں کچھ نہ کہنا. بار بار عرض کر رہا ہوں اللہ کو ہم کتنے پیارے ہیں بتاؤں. حضرت داؤد علیہ السلام اللہ سے کہنے لگے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کی تفسیر میں قاری ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ داؤد علیہ السلام اللہ سے کہنے لگے اللہ وہ ترازو وہ پلڑا دکھا جس میں قیامت کے دن نیکیاں تول لے گا. اللہ نے فرمایا دیکھ لے. جناب داؤد علیہ السلام نے دیکھا، حیران سے شد رہ گئے. اللہ اکبر. بے ہوش ہو کے غش کھا کے زمین پہ گر گئے. ہوش آیا، یا اللہ یہ پلڑا تو تیرا کرم ہی بھرے گا، تیرا فضل ہی بھرے گا. بندے کے اندر تو اللہ طاقت کو نہیں. کہہ دو اللہ، پھر کہہ دو اللہ، پھر کہہ دو اللہ. ہاں جب یہاں چوٹ لگے تو کہہ دیا کرو اللہ. ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے. اللہ اکبر. یا اللہ یہ تیرا فضل بھرے گا، بندہ نہیں بھر سکتا.
کہ داؤد کیا دیکھ لیا؟ داؤد کہنے لگے اتنا بڑا پلڑا مشرق سے لے کے مغرب تک جس نے سب پر سایہ کر دیا، ایک پلڑا جس نے مشرق سے لے کے مغرب تک جنوں کو، انسانوں کو، پرندوں کو، درندوں کو، چوپایوں کو، ریگنے والوں کو، کھانے والوں کو، سونگنے والوں کو، مویوں کو، سویوں کو، جاگتوں کو، دریاؤں کو، بر اعظموں کو، سمندروں کو، 7 بر اعظموں کو، ساری دنیا کے پہاڑوں کو، درختوں کو، فضاؤں کو، ہواؤں کو، فصلوں کو، پھلوں کو، فروٹ کو، ترکاری سبزی کو ایک پلڑے کے پندے نے سب کو چھپا دیا۔ اللہ یہ پلڑا کون بھرے گا؟ اللہ داؤد روندا کیوں ہے؟ مسکرا۔ یا اللہ کی ہویا؟ فرمایا داؤد ذرا ہنس کے دکھا، روتا کیوں ہے؟ کیا میرا فضل بھول گئے؟ کیا میرا کرم بھول گئے؟ اللہ کیا کرے گا؟ فرمایا جا جا ملتان والوں سے، مظفر آباد والوں سے جا جا میرے بندوں کو پیغام دے دو، جس کسی میرے بندے نے ایک کھجور کا دانہ میری رضا کے لیے دیا ہو، صرف اس کے اندر دکھلاوا نہ ہو، میری رضا ہو، اس پر میں اتنی نیکی عطا فرماؤں گا، مجھے میری کبریائی کی قسم یہ سارا پلڑا بھر جائے گا۔ آج اس اللہ سے بغاوت ہو رہی ہے میرے عزیزو۔ اللہ اکبر، جس محکمے میں ملازمت کرے، اس محکمے کی مخالفت کرے، فوراً لائن حاضر ہو جاتا ہے، معذرت آپ کے لیے ہمارے محکمے میں جگہ کوئی نہیں، آپ ہمارے محکمے کی مخالفت کر رہے ہیں، واہ مالک تیری ظرفی۔ اللہ اکبر، کتنی اس کی مخالفت ہو رہی ہے، قدم قدم پہ بغاوت، کوئی آگ کو اس کے مقابلے میں، کوئی دیوتاؤں کو اس کے مقابلے میں، کوئی پتھر لکڑی کو اس کے مقابلے میں، کوئی قبروں کو اس کے مقابلے میں، کوئی ولیوں کو اس کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر رہا ہے۔ لیکن قربان جاؤں اس مالک پر جو فرشتے رات کو ہمارے گناہوں کے ٹوکرے لے کے جاتے ہیں، صبح صبح انہی فرشتوں کے ہاتھ ہمارے رزق کے ٹوکرے واپس بھیج دیتا ہے۔ آؤ موجہ کرو، تمہارے کہنے سے میں رب تھوڑی ہو، منع تھوڑی ہو جاؤں گا، میری شان میں کمی تھوڑی آئے گی۔ نقصان تو اپنا کر رہا ہے، زبان اپنی گندی کر رہا ہے، کان اپنے گندے کر رہا ہے، سوچ کے دماغ اپنا، میرا کچھ نہیں، میرے بندے بگاڑ رہا۔ تجربہ کر، میں آسمان کی طرف تھوک کر کھڑا ہوں، تیرے منہ پہ گرے گا، جتنی برائیاں کر، جتنی میری ذات میں کمی پیشی کر، یہ تیرے پر آئے گی۔ قیامت کے دن حسرت سے کھڑا ہوگا، یا ویلنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، دیکھے گا اوئے ہوئے ایک یہ کیا ہو گیا، سردی کا موسم، بجلی گئی، گیس بند، بجلی بند، دروازے بند، کھڑکی بند، اللہ اکبر، شراب کی بوتل رکھی تھی، موبائل بند، روشن دان بند، پردے بند۔ یا اللہ جو شراب میں نے رات پی تھی اس کا تو مجھے بھی نہیں پتا کون سا رنگ کی پی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں اگر میں اندھیرے میں دیکھ نہ سکوں تو دنیا مجھے خدا کیسے کہے گی؟ اللہ اکبر، بند کمرے میں جو تو کر رہا تھا مجھے میری کبریائی کی قسم تیرا رب دیکھ رہا تھا۔ بڑی سے غریب کی بیٹی 8ویں کلاس کی، اسکول میں بستہ لے کے جائی، رکشے میں بیٹھی، مجھے پتہ ہے اتنا گھنٹہ، اتنے منٹ، اتنے سیکنڈ، اس وقت، یہ دن، یہ وقت، یہ رات، دھند تھی، گرمی تھی، سردی تھی، مجھے پتا تو اس کے پیچھے رکشہ لے کے، اس کے رکشے پہ موٹر سائیکل لے کے گیا تھا، تجھے کیا پتا تیری ایک ایک بدنگاہی پر میں نے تیرے سال سال کی عبادت کو ضائع کر دیا تھا۔ کسی کی بیٹی کی حیا کی چادر اتارنے میں تو نے کسر نہ چھوڑی۔ اللہ اکبر، تو مظفر آباد کے روڈ پہ کسی کی بیٹی کی چادر اتار کے آیا، پھر میں نے بھی کہا کر لے، توبہ نہ کی، میں تیری کی تیرے گھر کے اندر تیرے سامنے اترواؤں گا۔ دنیا میرے عزیزوں، آپ نے دیکھا بڑے بڑے ترم خاں گئے، بڑے بڑے پہلوان گئے، بڑے بڑے حکمران گئے، بڑے بڑے وزیر گئے، بڑی بڑی حسن و جمال کی دیویاں چلی گئی۔ جب ایسے نہ رہے تو آپ اور میں کس باغ کی گاجر مولی ہیں، کس کھیت کی گاجر مولی ہیں، اور اے وقت، اور اے وقت، اللہ کی قسم جس دن یہ پھل پک گیا اسرائیل علیہ السلام توڑنے میں دیر نہیں کرے گا۔ پتہ نہیں آج ملتان میں، پتہ نہیں آج مظفر آباد میں، حضرات ایک ضروری اعلان سنو، فلاں فلاں کا انتقال ہو گیا، جنازے کا اعلان بعد میں کیا جائے گا، یہ اعلان آج سن رہے ہیں، رب کعبہ کی قسم اعلان وہی ہوگا، کرنے والا وہی ہوگا، مسجد کا لاؤڈ سپیکر وہی ہوگا، مینار وہی ہوگا، جگہ وہی ہوگی، لیکن انعام میرے عزیز ہو، اعلان ہوگا، اس کے اندر صرف نام تبدیل ہو گیا ہوگا۔ آج میرے ابے کا نام آیا، کل میرا آئے گا، پرسوں میری امی کا نام آئے گا، ترسوں میرے بیٹے کا نام آئے گا، اس سے اگلے دن میری بیوی کا نام آئے گا۔ رب کعبہ کی قسم اس جہان سے جب دل کا نہ وہ لے جائے، یہ اعلان ہوتا ہی رہے گا۔
قطع نہیں کس وقت بلاوا آ جائے. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اس سے پہلے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. کر دو خرچ میرے راستے میں سے، میں جو میرے رزق دیا دو میرے نام پر، اس سے پہلے موت دروازے پر ہے. کس کو دوں؟ کس کو دوں؟ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ. آگے پوچھتے ہیں کہاں خرچ کریں. قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. دو ان کو نشان یہ میں بدلا رہا ہوں، نشان نہیں میں کر رہا ہوں. اب نیکیوں کا صندوق تم نکال لو، مرضی تمہاری. دیکھیے میرے عزیزو، نانا اللہ اکبر گھر بلا کے دیں گے. ہاں تیرا قسم مر گیا، مر گیا، وہ روٹی پانی لانے والا کوئی نہیں. ہاں یہ 5 کلو گندم کے دانے ہیں، اچھا ہی لے جا، دعا کریو. اچھا جاتی ہوئی بیڑے میں جھاڑو مار دے. یہ رضائیے لے جا، گندے دے دیے. جب غرض ہوتی ہے نا، اچھا اچھا کہاں تھی اتنے دن سے، کہاں تھی اتنے، لے تیرے میں تیری 2 جوڑے نکالتی ہوں میرے رکھے پچھلے سال کے، یہ جلدی کر دے، 2 کپڑوں کو ذرا دھو دے، پانی مار دے، تیری مہربانی. جب اس نے یوں کر کے کپڑوں کو دھو کے چھنکا، نیکیاں تو ساری چلے گئی. کوئی کام تو ہو جو اللہ کی رضا کے لیے کیا. مسجد کے مؤذن صاحب کو 100 روپے دیا، دوڑ کے تیرے لیے کرسی. حاجی صاحب بیٹھے وہ پکھے تلے وہ. حاجی صاحب فکر نہ کرو، آپ کی کرسی یہیں لگے گی، مصلی یہاں پیچھے کرے گا. پریٹو حاجی جاؤ اتنے جگہ دو، حاجی جی اتنے جگہ دو. حاجی بھی چوڑ ہو کے بیٹھے پڑے ماشاءاللہ. اور اللہ اکبر 100 روپے دینے کے بعد حاجی صاحب اتنے بڑے ہو گئے، مفتی صاحب کی غلطیاں نکال رہے ہیں. یہ تو جب چھاننا چلے گا نا 11 نمبر کا قیامت کے دن، یہ جب نیچے جو باہر آئے گا اوپر جو رہے گا، کیا اس دن پتہ لگ. اب کر لو، اللہ کی طرف چھوٹ ہے. روکنا میں نے تمہیں کوئی نہیں، راستے تمہیں 2 دے دیے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. چلو جا تمہاری مرضی، بھاگو. دوڑو گے تمہاری مرضی، بھاگو گے تمہاری مرضی، رینگو گے تمہاری مرضی. لیکن قیامت کے دن تمہارے راستے میں ایسے روڑے اٹکاؤں گا، منہ کے بل گراؤں گا، اتنی تیز زبان تمہاری باہر نکلواؤں گا، یہ ہونٹ پیروں میں پھگواؤں گا، یہ ہونٹ پچھلی طرف پھگواؤں گا. میں جب اپنی آئی پر آیا کھبا ہاتھ تیرے سینہ پھاڑ کے اندر ڈال کے پیچھے سے نکالوں گا، اور اس وقت تیرا نامحرمان تیرے ہاتھ میں پکڑاؤں گا. اللہ اکبر. پھر تو روئے گا، چلائے گا، آنسو آئے گا، خون نکلے گا. پھر ایک آواز لگے گی، الم یأتکم نذیر. ڈرانے والے کوئی نہیں آتے تمہارے پاس، تیری قبر کی چگاڑ کوئی نہیں سنے گا. آج میرے عزیزوں، اوپرلے کمرے میں امی بیٹھی، نیچلے کمرے میں بچے نے اون کا ماں چھلانگ مار دیا ہے، اس کا بس نہیں چلتا، کوٹھے سے چھلانگ مارے، وہ تو ماں کی ماں کا جوش مار رہی ہے، سیڑھیوں سے اتر کے ہائے مر گئی، ہائے مر گئی. اللہ اکبر. وہ تو چھوڑو. رات کو یوں کر کے اٹھی، رضائی اوہو گھر والے کیا ہوا؟ مجھے ایسا لگا جیسے رو رہا تھا. اے اللہ سے سو رہا ہے. اللہ کی قسم ہے تو دنیا کا دستور ہے. چلو میرا انگلی ہاتھ پکڑو، مجھے تو قبرستان کا پتہ نہیں. چلو میرے ساتھ، چلو قبرستان چلے. ادھر ابو ادھر امی، درمیان کے اندر بیٹا لیٹا ہوا ہے. اللہ کی قسم مکان کی دیوار اکٹھی، لیکن ایک دوسرے کو خبر ہی نہیں اس کی قبر میں کیا ہو رہا ہے. آج ان کی بنی کل آپ کی میری بنے گی. اللہ اکبر. پھر ایک فیصلے کا دن آئے گا، جس دن وہ اپنی بادشاہی کا، اپنی قدوسیت کا، اپنی الوہیت کا، اپنی ربوبیت کا، اپنی کبریائی کا، اپنے غضب کا، اپنے جلال کا، اپنی مملکت کا اعلان کرے گا اور کہے گا لمن الملک اليوم. آؤ ذرا میدان کے اندر. تمہاری گردن کا سریا جھکتا ہی نہیں تھا. بڑے بڑے اکڑ کے میرے پاس آتے تھے نا، میں دیکھنا مسجد نماز پڑھ کے بکھا، میں دیکھنا اذان دے کے دکھا، میں دیکھنا مسجد کی دکان تک میں کٹ کے بکھا، میں دیکھنا کھڑا ہوں یا مسجد کے باہر ہے کسی کے مائی کے لال کے اندر جرم. ارے وہاں آج سارے پہلوانوں آؤ میرے سامنے کو مارنا. فرشتے ذرا ایک چگاڑ، فرشتہ چگاڑ مارے گا، سارے منہ کے بل زمین کے اوپر گر جائیں گے. اٹھو. بڑے کھڑے کیا کرتے تھے. میں نے کہا نہیں تھا بندے بن کے رہو. جب تو کاٹن کا جوڑا لش پر 70,000 کا ہاتھ میں بوائی اور جو ہے وہ
گھڑی پہن کے نکلتا تھا، تیری خوشبو سے لوگ یوں تجھے دیکھا کرتے تھے، تو میں تجھے کہتا نہیں تھا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی فجعلناہ سمیعا بصیرا. میں کہتا ہوں اے گندے قطرے ذرا اوقات کے اندر ہے، یہ کھیری پیر کے زمین پر پیر مار رہا ہے، اس زمین کو اتنا نہ، اسے اتنا زخمی نہ کر، یہ تیرے وجود کے ٹھڈوں سے زخم برداشت کر رہی ہے، جب کل اس نے تجھے قبر میں لٹا کے ٹھڈے مارے نا، تو برداشت نہیں کر سکے گا، انسان بن کے رہ جائے. تو میرے بھائی، میرے محترم، میرے پیارو، انشاءاللہ اللہ نے مجھے توفیق دی، مدنی صاحب سے چیچا کہوں گا کہ اس مسجد کا پروگرام رکھو، کیونکہ دیر ہو گئی، کچھ آگے چلے گئے، کچھ جا کے آگے، لیکن جو بھی ہے دل کو بڑی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ 100-150 کے قریب طلباء کرام اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں. نبی علیہ السلام کے مہمان آپ کے پڑوسی میں، آپ کے پڑوس میں، اللہ نے نبی کے مہمان آپ کے محلے کے اندر بھیج رکھے. آپ تو کتنے سعادت مند لوگ ہو، آپ کے ہاتھوں کو بوسے دینے کا دل کرتا ہے، آپ کے ماتھے چومنے کا دل کرتا ہے کہ صبح صبح دھند میں نکلتے ہو اور اللہ اپنے ہاتھ کی کمائی کا حصہ نبی علیہ السلام کے مہمانوں کو دیتے ہو. اللہ کی قسم بدلے خوب ملیں گے. آج تم روٹی گندم کی دے رہے ہو، کل حوض کوثر کا پیالہ ہاتھوں میں دیا جائے گا. جب حافظ قرآن سے کہا جائے گا نا چل جنت میں، وہ کہے گا اللہ کے نبی، یا اللہ جنت میں میں تو جاؤں، لیکن مجھے پڑھانے والے، میری معاونت کرنے والے، میری بستروں کی مد میں، میرے کھانے کی مد میں، میرے پینے کی مد میں دینے والے تو اللہ پیچھے کھڑے. اللہ فرمائے کیا بات، بندہ بندے کو دے اس کا احسان مند رہتا ہے، مجھے دیا تو کیا اس کے احسانوں کو میں بدلہ نہیں دوں گا، اس کے احسانوں کا جو آج میں بدلہ دوں گا دنیا دیکھتی کی دیکھتی رہ جائے گی. یہ مراکز ہیں، یہ مساجد، ان کی حقیقت کا اللہ کی قسم دوسرے ملکوں کے اندر جا کے پتا لگا. جب ہمارے لباس کو دیکھ کر وہاں کے لوگ رونے لگ گئے اور کہنے لگے یہ لباس تو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، مدینے سے کچھ لوگ آئے تھے، ایک عورت کا دکھڑا، اس نے لباس ہمارا کرتا شلوار، پگڑی ٹوپی اور ہاتھ میں لاٹھی اور تسبیح دیکھی، رو کے کہنے لگی یہ لباس مدینے سے کچھ لوگ آئے تھے. حضرت بلال، حضرت عبداللہ بن رواحہ، عبداللہ بن ام مکتوم، حضرت معاویہ، یہ پڑھے تھے قبر کہ مدینے سے کچھ لوگ آئے تھے، ہم نے کتابیں پڑھی، یہ لباس تو ان کا تھا، لگتا ہے وہ آ گئے ہیں، آسمان سے فرشتے آ گئے ہیں. پھر وہ روئے اور رو کے دعا کرے، یہ کیا ہاتھ بڑھایا بلکہ شام میں کہ ہمارے لیے دعا کرو. پھر یقین جانو، پھر کہ یہ کپڑے کہنے لگے اس کو نہ چھوڑنا، ہم نے یہ اس کو چھوڑ دیا، اللہ نے دنیا میں بھی ذلیل کر دیا، آخرت کے اندر پتہ نہیں کیا بنا. عزت ملے گی تو تمہیں مصطفیٰ کی زندگی سے ملے گی، اس کے علاوہ کہیں نہیں ملے گی. پوری دنیا کا کفر رو رہا ہے، پوری دنیا کا جو مسلمان جس نے اپنے آپ کو کفر کے اندر ڈھال لیا وہ بھی رو رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے عزت ملے گی رسول اللہ کی غلامی میں ملے گی. وہ امریکہ رو رہا ہے کہ عزت نبی کی غلامی میں، اور ہم کہہ رہے ہیں عزت ملے گی امریکہ کے ڈالر میں ملے گی. کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے. مسلمانوں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، مدینہ، مکہ، عرب، عجم، پوری دنیا سے مسلمان اور کافر کلمہ پڑھ کر اور مسلمان اپنی ہدایت کے لیے تمہارے اس خطے کے اندر آ رہے ہیں جو خطہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ لے گیا تھا. ملک پاکستان میں دین سیکھنے آ رہے ہیں، نمازیں سیکھنے آ رہے ہیں، کلمہ، یہ سعادت ہے، اس کی قدر کر لو ورنہ اللہ یہ نعمت اٹھا کے کسی اور کی گود میں ڈال دے گا. تبلیغ کے کام میں برکت ہے، اللہ کی قسم تبلیغ سے ایسے ایسے اللہ نے مراکز، اجڑی بستیوں کو اللہ جل شانہ نے آباد کر دیا. جہاں اذان دینے والا کوئی نہیں تھا وہاں مراکز بنے پڑے، ہندو، سکھ، باؤلی، کروڑ کلمہ پڑھ کے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو قبول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ سن کا سفر کریں اور جا کے دیکھیں، اللہ اکبر، 25-25 30-30 سال کے کوئی دوسرا پارہ پڑھ رہا ہے، کوئی دوسرے سال میں پڑھ رہا ہے. حضرت ہمارے لیے دعا کر، حضرت ہمارے لیے دعا کر. ہمارا آگے پیچھے کوئی نہیں، صاحب وہ مر گئے. میں نے کہا ہو کون مر گئے؟ اماں ابا مر گئے. پھر ایک دوسرے نہیں زندہ ہیں، اگر کفر کی حال میں تو مر گئے، ہمارے لیے مرے موئے زندہ ایک برابر ہے. زندہ تو اس وقت ہوں گے ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اگر انہیں کلمے کی دولت نصیب ہو. اور اس دنیا کا میرے عزیز یہ سارا پار کر کا علاقہ آپ کا میرا انتظار کر رہا ہے، لیکن مجھے تو سردی مار رہی ہے نا، سردی ہے سردی. اللہ کہہ رہے ہیں یہ سردی سے بچ جائے گا، بخار ہوگا ٹھیک ہو جائے گا، وہ سردی سے نہیں بچے گا جو پھر میں تو اپنے عذابوں کی صورت میں دوں گا. اللہ کو راضی کرتے زندگی گزاریے میرے عزیزو. جہاں جاتا ہوں پتہ نہیں اللہ پاک نے اس چیز کے لیے، اس کام کے لیے اللہ نے مجھے قبول کر رکھا ہے. مسجد مدرسے کی آواز لگاتا ہوں، اور لوگوں مسجد مدرسوں کے ساتھ تعاون کرو، مسجد مدرسوں کے ساتھ تعاون کرو. کیا فائدہ؟ یقین جانو اللہ تمہیں زندگی برکت دے. اگر آج کی رات موت آ گئی، یہ پیسے اسی جیب میں رہیں گے، یہاں سے خود کے یہاں نہیں آئیں گے. لیکن جو آپ پر روئے گا بعد میں پہلے آپ کے پیسے نکالے گا، روئے گا بعد میں پہلے
ہاتھ کی انگوٹھی نکالے گا، روئے گا بعد میں پہلے ہاتھ کی گھڑی نکالے گا، پھر سرانا دیکھے گا، پھر امی یہی تھے نا، اور تو کوئی نہیں تھے، امی یہی تھے نا، ابو نے تیرے پاس تو نہیں رکھوائے، اللہ اکبر، اسے قبر نظر آ رہی ہے، فرشتوں کے ہاتھ کے سوٹے نظر آ رہے ہیں، یہ لوگ اولاد پیسہ گننے کے اوپر لگی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، میں نے پوچھ لی ابو جب مرے تھے تو ابو کی جیب میں کتنے پیسے تھے، ابو فوت ہوئے تو ابو کے پاس کیا تھا؟ تو میرے محترم مکرم دوستو بزرگوں، اللہ تمہاری زندگی میں برکت دے۔ مجمع تھوڑا تھا ہے زیادہ، لیکن بہت اللہ کا شکر ہے، اللہ کے تھوڑے پر راضی ہونا چاہیے، تھوڑے کو بہت سمجھنا چاہیے۔ تو تھوڑا سا مدرسے کے لیے تعاون کر لو، 20-50 سارے آپ کا اپنا مدرسہ ہے، اور آپ کے پاس نبی علیہ السلام کے مہمان پڑھتے ہیں، آپ تھوڑا تھوڑا حصہ ڈالیں، چلو 1 مہینے کا طالب علموں کا کھانا اچھا پک جائے، صبح شام کی روٹی پک جائے، چلو طالب علموں کے لیے چائے لگ جائے، ہم 10 دن میں 10 مرتبہ چائے منگواتے ہیں، جلدی لا چائے لے کے آ، چائے لے کے آ، لیکن قرآن کے طالب علم پتہ نہیں ہے کہ دن میں 1 مرتبہ بھی ملتی ہوگی کہ نہیں ملتی ہوگی، کھانا ملتا ہوگا کہ کم سے کم 50,000 روپے کا تعاون کرو، گن لینا کتنے ہیں، کمی آپ نے ارادہ کرنا ہے کہ میں انشاءاللہ 1 آدھ دن کے اندر دوں گا، اللہ برکت عطا فرمائے، 1500 روپے کے ساتھ تعاون کریں، پہلے اللہ کے دربار میں توبہ کریں تاکہ دینوں کا بوجھ ہلکا ہو، کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، سارا مجمع مل کے تعاون کرے، اللہ آپ کے تعاون کو قبول فرمائے، اللہ برکت عطا فرمائے، سارا مجمع ہمت فرمائے، ماشاءاللہ سارا مجمع ہمت کرو میرے بھائی۔